أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یہ جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولی الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لٹا دیا کرو، اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریق ہے تمہارے لیے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں جناب خلیفہ رابع صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن میں ایک نوٹ دیا ہے، اور میں وہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو خلیفہ رابع صاحب کا وہ نوٹ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس آیت کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اولی الامر منکم میں منکم کا ترجمہ کرتے ہوئے بعض علماء یہ استنباط کرتے ہیں کہ مسلمانوں ہی میں سے اپنا حاکم بناؤ اور غیر مسلم حاکم کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک لغو عقیدہ ہے جو عمومی نظر ڈالنے سے ہی غلط ثابت ہوتا ہے۔ سب مسلمان جو غیر مسلم حکومت میں بستے ہیں یا وہاں ہجرت کر جاتے ہیں، وہ ان کی حکومت کے قوانین کے پابند ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو مسلمان حاکم ہو، اس سے کسی معاملہ میں تنازع کا کیا سوال ہے جس کو اللہ اور رسول کی طرف لٹایا جائے۔ یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ تو سامعین، خلیفہ رابع صاحب کو کہ اس نوٹ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ بڑا واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اول امر خواہ کوئی منسٹر ہو، خواہ کوئی وزیر اعظم ہو، خواہ کوئی جمہوری ملک ہو یا کوئی غیر جمہوری ملک ہو، یا کوئی جماعتی ہمارا خلیفہ بھی کیوں نہ ہو جو جماعت پر حکومت کر رہا ہو،
اختلاف کی صورت میں ہم کو اس آیت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ لینا ہے اپنے تنازع کے معاملے میں، اور اللہ اور رسول سے فیصلہ لینے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے اس تنازع کے سلسلے میں ہم کو فیصلہ لینا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو پیش گوئی مسلم موت کے متعلق کچھ بتاؤں گا بڑے اختصار کے ساتھ، لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیش گوئی مسلم موت کے سلسلے میں دو قسم کے لوگ جماعت احمدیہ میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو عمومی گروہ ہے جن کا کوئی علم نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی پیش گوئی مسلم موت کو پڑھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو پڑھا، وہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے والے ہیں۔ جیسے کسی مربی نے بتا دیا، خلیفہ صاحب نے کوئی خطبہ دے دیا، وہ ان کے دل میں بیٹھ گیا، اس کے مطابق انہوں نے اس پیش گوئی کے متعلق اپنا ایک نقطہ نظر اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیش گوئی مسلم موت میں اللہ تعالیٰ نے حضور السلام کو ایک لڑکے کی بشارت دی تھی جس کو حضور السلام نے مسلم موت قرار دیا تھا۔ تو بہرحال وہ مسلم موت جو تھا، وہ لڑکا تھا، حضور السلام کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کا نام بشیر الدین محمود تھا۔ بس ان کا یہی عقیدہ ہے، نقطہ نظر ہے، ان کا یہی علم ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جو اپنا کافی جماعتی حضرت مسیح موسم کی تعلیمات کا علم بھی رکھتے ہیں، پیش گوئی مسلم موت کے متعلق بھی اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں اور کافی جانتے ہیں اس کے متعلق، اور جماعت کے مولوی اور علماء وغیرہ سارے، اور ویسے بھی جماعت کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے حضور السلام کی کتابوں کا اور سب قسم کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، ان کا ایک اور نقطہ نظر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پیش گوئی میں دو قسم کے وجودوں کی خبر تھی، ایک لڑکا تھا، ایک ذکی غلام تھا، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ذکی غلام کے آگے چونکہ حضور السلام نے لڑکا لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، اس لیے یہ ذکی غلام بھی حضور السلام کا لڑکا تھا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لڑکا تھا، ایک لڑکا تھا پہلا، وہ بشیر اول کی صورت میں پیدا ہوا اور وفات پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور چلا گیا، اور اس کے بعد ذکی غلام رہ گیا، اور اس کو بھی وہ حضور السلام کے بریکٹ میں لکھی ہوئی لڑکے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لڑکا ہے حضور السلام کا جسمانی جس کو حضور السلام نے مسلم موت قرار دیا تھا، اور بہرحال یہ خلیفہ ثانی تھے، بشیر الدین محمود تھے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ باتیں درست نہیں ہیں، اس کی بہت تفصیل ہے، لیکن آج کی خطبہ جمعہ میں اتنی بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور اس پیش گوئی کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی مجھے بھی بہت سارے خطبے دینے پڑیں گے، اور آپ لوگوں کو بھی بہت سارے خطبے سننے پڑیں گے، تب جا کر اس پیش گوئی مسلم موت کا ہر گوشہ کھل کر سامنے آ جائے گا اور آپ لوگوں کو حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ پیش گوئی مسلم موت ایک سیدھی سادھی پیش گوئی نہیں ہے، یہ ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے، اور ایسی دقیق اس کو سمجھنا اتنا دقیق ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی عقل اور فہم و فراست کی ضرورت ہے۔ اور اس پیش گوئی میں بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے ابتلا رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو جس برگزیدہ انسان پر یہ الہام نازل ہوا تھا پیش گوئی مسلم موت، اس کی بھی اس میں ابتلا تھا اس کے لیے بھی، اور وہ جب ان کا پہلا بیٹا یعنی لڑکا بشیر اول پیدا ہوا، اس کے ساتھ ہی ان کے لیے بھی ابتلا اس پیش گوئی میں شروع ہو گیا۔ اور اس عظیم و شان پیش گوئی میں حضور وسلم کی جماعت کا، احمدیوں کا بھی بہت سخت ٹیسٹ ہے، لہٰذا اس پیش گوئی کو لوگ عام سیدھا سادہ نہ سمجھیں کہ حضور وسلم کو ایک مسلم موت کی خبر دی گئی تھی، وہ بشیر الدین محمود احمد کے رنگ میں حضور وسلم کے گھر میں پیدا ہوا، تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ میں اب مختلف خطبات میں اس پیش گوئی کی حقیقت متعلق بتاؤں گا، اور اس پیش گوئی میں بڑے جو مخفی گوشے ہیں ان پر روشنی ڈالوں گا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پیش گوئی میں یاد رکھیں کہ دو وجود ہیں، ایک نہیں ہے، دو وجود ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ملہم کو، حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو بشارت دی تھی۔ ان میں سے وہ کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔
کہ الہامی پیشگوئی میں دو وجودوں کی بشارت دی گئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اس ذکی غلام کے ساتھ حضور صاحب نے خود اپنی قلم سے لڑکا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں یہ بریکٹ میں لکھا ہوا لڑکا الہامی لفظ نہیں ہے، حضور صاحب کا اپنا اتحاد اور قیاس ہے۔ مورخہ 4 دسمبر 1888 کو حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں آپ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ آپ فرماتے ہیں یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو جاوے، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی۔ اب احباب کو جماعت احمدیہ کے افراد کو پتہ چلنا چاہیے کہ خود بانی جماعت علیہ السلام اور ملہم فرما رہا ہے کہ یہ پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی اور میں نے غلطی سے ایک سمجھ لیا اس کو۔ آگے حضور فرماتی ہیں اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تذکرہ صفحہ 109 پہ آپ حضور صاحب کا یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں مزید سنیے کہ 21 جون 1903 مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا اور دوسرے وہ جو گم ہو گیا تھا، اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ تذکرہ صفحہ 394 حضور صاحب کا یہ الہام وہاں پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں بڑے صاف طریقے سے اس الہام میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کو 2 عصاؤں کی خبر دی ہے، 2 عصا دیے تھے۔ یاد رکھیں یہ 2 عصا کون تھے؟ وہی تھے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ مفصل الہامی پیشگوئی 20 فروری 1886 میں فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہ دونوں ہیں، یہ دونوں عصا تھے اور یہ دونوں وجود ہیں جو حضور صاحب کو ملے تھے، ایک لڑکا اور ایک غلام۔ باقی آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ جماعتی احمدیہ میں یہ بھی گڑبڑ ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ایک لڑکا ہی تھا حضور صاحب کو ملا وہی مسلمہ ہوتا، یا جن کو یہ علم ہو گیا یا جنہوں نے جان لیا پڑھ کر یا سن کر یا اپنی تحقیق کے بعد بھی حضور صاحب کو 2 وجود ملے تھے، ایک لڑکا تھا اور ایک ذکی غلام تھا۔ اس کے متعلق بھی میں نے پہلے بتایا ہے کہ لڑکے کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ بشیر احمد اول کی صورت میں پیدا ہو کر وہ وفات پا کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اور اس سے وہ پیشگوئی کا جو حصہ تھا لڑکے کے متعلق وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حضور صاحب کا بھی یہی خیال تھا، جبکہ اللہ کی جو علم تھا اس میں کچھ اور باتیں تھیں۔ انشاءاللہ میں بعد میں ان چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ اچھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ذکی غلام جو تھا وہ بشیر الدین محمود احمد کی شکل میں حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ مسلم موت تھے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں، میں اتنی بات اس کے خطبہ میں بتاؤں گا کہ یہ وہ لڑکا جو تھا بشیر احمد اول کی صورت میں پیدا ہو کر فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اور اس طرح پیشگوئی کا وہ جو حصہ تھا لڑکے سے متعلق وہ ختم ہو گیا، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو پھر یاد رکھیں کہ ذکی غلام تو حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا حضور صاحب پر نازل ہوا تھا وہ اس بات کی خبر اور تصدیق کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے کہ وہ ذکی غلام میں نے اپنے بندے کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ جب وہ پیدا ہی نہیں کیا وہی مسلم موعود ہے، جو وہ پیدا ہی نہیں کیا تو پھر بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود کیسے بن گئے؟ اگر ہم یہ سمجھیں گے، اور جماعت احمدیہ قادیان کے افراد کو میں بتاتا ہوں، اگر تم یہ سمجھو گے کہ وہ پیشگوئی کا حصہ جو لڑکے سے متعلق ہے وہ تو بشیر احمد اول کی صورت میں وہ وفات پانے کے بعد ان کے ختم ہو گیا، ذکی غلام ہی ہے، وہ مسلم موعود ہے، وہ بشیر الدین محمود احمد ہے، تو آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ وہ یہ غلط ہے آپ کا عقیدہ، اس میں کوئی صداقت نہیں، کیونکہ وہ ذکی غلام وہ مسلم موعود
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. اور یہ بات جب بانی جماعت الاسلام کا وہ مبشر کلام الہی جو آپ پر نازل ہوا ذکی غلام کے متعلق، جب ہم اس کلام الہی کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں، قرآن کریم جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے، اور جھوٹ نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اور یہ قطعی فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. تو جب ہم ان مبشر الہامات کو قرآن کریم کی روح میں دیکھتے ہیں تو وہ مبشر کلام ہمیں خبر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مبشر الہام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے کہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو لڑکا اور ذکی غلام ہے نا، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک لفظ، ایک ٹرم، یہ اصطلاح مشہور ہے جماعت احمدیہ میں، پسر موعود. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس پیش گوئی کے سلسلے میں، میں یہ باتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بتائی ہیں. میں اپنے عقل سے یا اپنی مطالعہ سے میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا. یہ وہ خبریں ہیں جو خدائے علیم و خبیر نے مجھے دی ہیں. اس لیے ان پہ غور کرنا اور اس کو سسری نہ سمجھنا. یہ جو دو وجود تھے حضور سامنے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ملہم کو جن کی بشارت دی تھی، ایک لڑکا تھا، ایک ذکی غلام تھا. یاد رکھیں وہ ایک لڑکا تھا، اور ذکی غلام جو تھا جس کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا، دراصل وہ روحانی فرزان تھا، وہ پسر موعود ہے جو محمدی مریم کو دیا گیا تھا، جس نے آپ سم کے بعد آپ کی یادگار کے طور پر دنیا میں قائم رہنا ہے اور یاد جانا ہے. آپ لوگ لڑکا جو ہے حضور صاحب کو بخشا گیا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا دیا جائے گا. اس لڑکے کو آپ پسر موعود نہ سمجھیں، نہ یہ ہے. یہ کیا معاملہ ہے شیشے کا پیشگوئی کا، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبات میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا. ہاں، پسر موعود جو ہے وہ ذکی غلام ہے جس کو حضور سامنے مسلم موعود قرار دیا تھا، اور یہی وہ وجود ہے جو آئندہ زمانے میں حضور کے بعد غلبہ اسلام کی وجہ بننے والا ہے اور حضور صاحب کی یاد کے طور پر دنیا میں قائم رکھا جانے والا ہے. تو آگے میں تھوڑی سی اور باتیں بتاتا ہوں کہ پسر موعود کے سلسلے میں اور لڑکے کے سلسلے میں. یاد رکھیں پسر موعود وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ یہ درگاہ خدا مردے بسد عزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آیت. یہ عیسیٰ جس کی خبر اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو دے رہا ہے، یہ پسر موعود ہے، روحانی فرزند ہے. وہ جو 20 فروری 1886 میں یہ فرمایا گیا تھا سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، وہ صرف موعود لڑکا ہے، اس کو ہم پسر موعود نہیں کہہ سکتے. آگے سنیے، یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ تذکرہ صفحہ 684 پہ حضور صاحب کا یہ الہام درج ہے. یاد رکھیں سامعین، پسر موعود وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی لآجد ریح یوسف لولا ان تفندونا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ 1906 کا الہام ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مجھے گم گشتہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ شخص بہک رہا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر نہیں دے مارا تھا؟ تذکرہ صفحہ 560 پر حضور صاحب کا یہ الہام ہے. تو یہ جو پسر موعود ہے یہ یوسف ہے. حضور صاحب اپنے اس گم گشتہ یوسف کے متعلق اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، سنیے. آ رہی ہے اب تو خوشبو باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رینا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار. آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. یہ جو یوسف ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں انتظار کرتے رہے تھے، یہ وہ پسر موعود ہے. یاد رکھیں پسر موعود وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاتی
कमर अम्बियाए वमरो का यताता वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। नबियों का चांद आएगा और तेरा काम पूरा हो जाएगा, और आज ए मुजरिमों, और आज ए मुजरिमों तुम अलग हो जाओ। ये तज़किरा सफ़ा 561 पर ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्हाम है। इसका तर्जुमा ये है कि नबियों का चांद आएगा और तेरा काम पूरा हो जाएगा, और आज ए मुजरिमों तुम अलग आ जाओ। ये जो कमरुल अंबिया था, ये नबियों का चांद था, ये वो पिस्से मऊद है, और ये ज़की गुलाम है, मऊद लड़का नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है, याती कमरुल अंबियाए व अमरो का यताता हाजा यौमुन असीब तवज्जहतो लिफस्ल खताबे इन्ना रअदुहु इलैका इन इस्तिजारतुका फ़आजिरहा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। नबियों का चांद आएगा और तेरा काम हासिल हो जाएगा। ये सख्त दिन है, आज मैं फैसला करने के लिए मुतवज्जा हुआ, हम उसको तेरी तरफ वापस लाएंगे। देखो वो जो मैंने अभी पढ़ा है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्हाम, 2 असा का, एक असा के मुतल्लिक फरमाते हैं कि वो मेरे पास था, दूसरा वो जो गुम आ गया। गुम शुदा असा को जो जब मैंने देखा तो उसके मुंह पर लिखा हुआ था दुआ का मुस्तजाबिन। याद रखें कि ये गुमशुदा असा जो था, यही पेशगोई मुस्लिम मऊद का असल मिसदाक है। यही वो मऊद ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा है, यही वो मुस्लिम मऊद है। और इसी के मुतल्लिक जब अल्लाह ताला कमरुल अंबिया की बिशारत देता है, इसी ज़िम्न अल्लाह ताला फरमाता है उसके मुतल्लिक, हम उसको तेरी तरफ वापस लाएंगे, यानी गुमशुदा असा को वापस लाएंगे, वो तुझे मिलेगा। फिर अल्लाह फरमाता है, अगर तेरी तरफ पनाह ढूंढे तो पनाह दे दे, और मत खौफ कर, हम उसकी पहली खसलत फिर उसमें डाल देंगे। ये भी वो इल्हाम है, जैसे पहले मैंने खुतबात में जिक्र किया है, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी रिसालत के लिए मुंतखब किया था, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि ए मूसा तेरे हाथ में क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ये मेरा असा है, ये मेरा लकड़ी के डंडा है, और मैं इससे अपनी बकरियों को कुछ के लिए काम लेता हूँ, पत्ते झाड़ता हूँ, और भी बहुत सारी इसमें फ़ायदे हैं मेरे लिए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि इसको ज़मीन पर रख दे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को ज़मीन पर रखा तो वो देखते ही देखते एक सांप बन गया, अजदहा बन गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डरे और डर के भागने लगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाया कि ए मूसा डर नहीं, अल्लाह के रसूल अल्लाह की जनाब से डरा नहीं करते, वापस आ जा, इसको पकड़ ले। वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है, वला तखफ सनईदुहा सीरतहल ऊला, एक कुरान मजीद में ये अल्फाज है, तो कि हम इसकी और मत खौफ कर, हम उसकी पहली खसलत फिर इसमें डाल देंगे, यानी इसको हम लकड़ी का असा बना देंगे, अब डर नहीं। तो फिर मूसा साहब ने उठा लिया। यही इल्हाम जो है हजूर साहब को भी कमरुल अंबिया और ज़की ग़ुलाम के सिलसिले में जो इल्हामात हुए, तो उसमें अल्लाह ताला ने ये ऐत भी इल्हाम फरमाई है कि और मत खौफ कर, हम उसकी पहली खसलत फिर उसमें डाल देंगे। आगे अल्लाह फरमाता है, हमने तुझको खुली खुली फ़तह दी, इन्ना फ़तहना लका फ़तह मुबीना, यानी कि वो जो मुस्लिम मऊद है, वो जो ज़की ग़ुलाम है, वो पिस्से मऊद है, वो हजूर साहब के लिए खुली खुली फ़तह है। लेकिन आप देखें आज हमारा क्या हाल है, क्या वो फ़तह आ गई है? फ़तहन जो मुबीना अल्लाह ताला ने हजूर साहब को बख्शी थी, क्या वो आ चुकी है जमात में? नहीं आ चुकी, क्योंकि अगर वो खुली खुली फ़तह आ गई होती तो आज ना जमात अहमदिया का ये हाल होता जिसमें अब हम दाखिल हैं, ना आलम इस्लाम का ये हाल होता जिसमें वो आलम इस्लाम फंसा हुआ है। अच्छा, आगे याद रखें कि पिस्से मौत वो है जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है, ए फ़ख्र रसूल कुर्ब तू मालूम शुद, देर आमदा ज़ेरह दूर आमदा। मजमूआ इश्तिहारा जिल्द 1 सफ़ा 191 ता 192 हाशिया। अल्लाह फरमाता है, ए रसूलों के फ़ख्र तेरा खुदा के नज़दीक मकाम कुर्ब मुझे मालूम हो गया है। तू देर से आया है और दूर के रास्ता से आया है। ये वो पिस्से मऊद है। फिर याद रखें कि
پس موت وہ ہے جس کے متعلق محمدی مریم فرماتی ہے، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیح دنیا میں آتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ ذریت سے مراد حضور علیہ السلام کی صلبی اولاد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جماعت احمدیہ ہے، حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد مراد ہے۔ اور اس چیز کی ذریت اور اولاد کی حضور علیہ السلام نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں بڑی وضاحت فرمائی ہے، اور آپ لوگ میری کتاب غلام مسیح الزماں میں جو چیپٹر ہے الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، اس میں سے پڑھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صلبی اولاد کو اولاد کہا ہے، ذریت نہیں کہا، پیروکاروں کو اپنی ذریت قرار دیا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں کہ میری ہی ذریت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی، وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا۔ یہ دیکھیں یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ شخص تو دنیا والوں کی راہ سیدھی کرنے والا ہے۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہم تو آپ اپنے وطن سے بے وطن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، راہ کیا سیدھی کی؟ آگے حضور فرماتا ہے وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند آگے پھر وہی آ گیا، فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو پیشگوئی مسلم موت میں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180 پر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پس موت کے سلسلے میں بھی اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پہ یہ الفاظ ہیں۔ حضور صاحب نے یہ جو ابن مریم قرار دیا ہے اس مسیح کو، اپنے روحانی فرزند کو، یہ وہ پس موعود ہے۔ آگے محمدی مریم اپنے رسالہ الوصیت کے حاشیے میں فرماتی ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ ایک معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں۔ اور ابھی جو میں نے پہلے بھی کسی خطبہ میں بتایا ہے کہ قادیان سے جو رسالہ الوصیت چھاپا گیا ہے جماعت احمدیہ قادیان میں، اس میں یہ پورا حاشیہ جو ہے انہوں نے وظف کر دیا، یعنی نکال دیا اس میں سے۔ یہ دیکھو ان کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے بندوں کے کام نہیں ہوتے کہ اپنے بانی کی کتابوں میں سے حاشیے کے حاشیے نکال دینا، یہ کوئی متقیوں کا یا ہدایت یافتہ لوگوں کو کام نہیں ہوتا۔ بہرحال آگے میں بتاتا ہوں کہ یہ پس موت تھا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ایک معمولی انسان دکھائی دے گا پہلے شروع میں، اور بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض بٹھائے گا لوگوں کی نظر میں۔ یہ دیکھو سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس طریقے سے 100% پوری ہو رہی ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں پس موت وہ ہے جس کے متعلق حضرت نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ میں بہت کچھ فرمایا ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نعمت اللہ نامی بزرگ ہندوستان میں دہلی کے نواح میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنا یہ قصیدہ اندازاً 1140 ہجری میں لکھا تھا۔ حضرت بانیہ جماعت سلسلہ علیہ السلام نے نعمت اللہ صاحب کا یہ قصیدہ اپنے رسالہ نشان آسمانی، جس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 357 تا 359 میں تحریر فرمایا ہوا ہے، اور اگر سامعین اس کو پڑھنا چاہیں تو نشان آسمانی میں سے یہ قصیدہ بھی پڑھ لیں، اور حضور صاحب نے کچھ شعروں کے، سارے کو نہیں، اپنی تشریح بھی فرمائی ہوئی ہے، تفسیر بھی فرمائی، وہ بھی پڑھ لیں۔
قصیدے کے آغاز میں اب تھوڑا سا اس قصیدے کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. پس موعود کے سلسلے میں جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ موعود لڑکا پس موعود ہے، وہ میں ان لوگوں کی یہ غلطی دور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا موعود جو ہے، پرامس لڑکا جو ہے، پرامس بوائے جو ہے، وہ نہیں ہے پس موعود. یہ پس موعود جو ہے اس کا ذکر اس نعمت اللہ صاحب نے اپنے قصیدے میں کیا ہوا ہے، اور بڑی تفصیل سے کیا ہے. میں اس قصیدے کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. قصیدے کے آغاز میں نعمت اللہ صاحب فرماتے ہیں، قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ 1140 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 950 سال پہلے یہ قصیدہ ایک مرد خدا نے، ایک ولی اللہ نے لکھا تھا، اور وہ فرما رہا ہے پہلے شعر میں، قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم. خدا تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات دیکھ رہا ہوں. دوسرے شعر میں وہ فرماتے ہیں، از نجوم ای سخن نمی گویم بلکہ از کردگار می بینم. وہ فرماتے ہیں، میں یہ باتیں علم نجوم کے بنا پر نہیں کہہ رہا، بلکہ الہامی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے معلوم ہوئی ہیں. اچھا، اگلے میں شعر چھوڑتا ہوں. میں قصیدے کا 33واں جو شعر ہے وہ میں پڑھتا ہوں اب. اس شعر میں فرماتے ہیں وہ لوگ نعمت اللہ صاحب، چوں زمستان بے چمن بگذشت شمس خوش بہار می بینم. جب 13ویں صدی کا موسم خزاں گزر جائے گا تو 14ویں صدی کے سر پر آفتاب بہار نکلے گا، یعنی مجدد وقت ظہور کرے گا. یہ مجدد وقت 14ویں صدی کا مجدد حضرت بانی جماعت علیہ السلام، حضرت مہدی و مسیح موعود السلام تھے، جن کا اس شعر میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ترجمہ بھی حضور صاحب کا خود اپنا کیا ہوا ہے. آگے 34واں جو شعر ہے اس میں فرماتا ہے وہ نعمت اللہ صاحب، دور اون چون شود تمام بکام پسرش یادگار می بینم. وہ فرماتا ہے کہ اس کا زمانہ جب مقصد کے مطابق ختم ہو جائے گا، یعنی مسیح موعود کا، مہدی موعود کا، 14ویں صدی کے مجدد کا جو زمانہ اپنے مقصد کے مطابق جب ختم ہو جائے گا تو اس کا بیٹا اس کی یادگار کے طور پر دنیا میں دیکھ رہا ہوں اس کو. تو اس کا بیٹا اس کی یادگار کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں. آگے وہ فرماتا ہے، بندگان جناب حضرت او سر بسر تاجدار می بینم. یہ وہ پسے کے متعلق وہ لکھ رہے ہیں کہ آن جناب کی خدمت میں رہنے والے خادموں کے سر پر سرداری کا تاج رکھے دیکھ رہا ہوں. اب جو لوگ پسے موعود خلیفہ ثانی صاحب کو کہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے خادموں پر سرداری کے تاج کسی نے دیکھا آج تک؟ آگے وہ لکھتے ہیں، بادشاہ تمام ہفت اقلیم شاہ عالی توار می بینم. یہ اس کے پس موعود کے متعلق اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس نے اس قصیدے میں شروع کر دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ بلند مقام بادشاہ کو دنیا کی 7 ولایتوں پر بادشاہی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. خلیفہ ثانی صاحب بادشاہ کیا، وہ تو جماعت کے خلیفہ تھے، اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا. آگے وہ فرماتا ہے، صورت و سیرتش چو پیغمبر علم و حلم شعار می بینم. اس شاہ عالی مقام کی صورت و سیرت پیغمبر جیسی ہوگی، اور اس کا شعار یعنی طریقہ علم و حلم ہوگا. دیکھیں یہ باتیں پیش ہوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر بھی نازل فرمائی تھی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. یعنی علم اس کے پاس ہوگی ایک بات، دوسرا حلم اس میں بدرجہ اتم پایا جائے گا. یہ دونوں خصوصیات اس پسر کی ہیں، اس مسلم موعود کی ہیں، اس ذکی غلام مسیح الزماں کی ہیں، جس کو متعلق یہ نعمت اللہ صاحب اپنے شعر میں ذکر کر رہے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں، ید بیضا کے باؤ تابندہ باز با ذوالفقار می بینم. اس کے ید بیضا یعنی سفید ہاتھ میں ذوالفقار جیسی تلوار کو چمکتا و دمکتا دیکھ رہا ہوں. آگے فرماتے ہیں، گلشن شرع را ہمیں بوئم گل دین را ببار می بینم. شریعت کے باغ کو سونگ رہا ہوں اور دین کے پھولوں کو پھل میں بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب ہمارا تو یہ حال ہے، جناب خلیفہ ثانی صاحب آئے، انہوں نے دعویٰ بھی کیا، 52 سال جماعت احمدیہ
قیادت بھی کی، اس کے باوجود ہمارا عالم اسلام میں کیا مقام ہے؟ ہم نے دین اسلام کا کیا کیا اس نے؟ بلکہ عالم اسلام نے تو ہمیں باہر پھینک کے نکال دیا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے ہو گیا؟ وہ پس موت کیسے تھے؟ وہ نہیں تھے۔ آگے فرماتے ہیں تا 40 سال اے برادر من دور آں شہ سوار می بینم، اس شاہ عالی مقام اور شہ سوار عالم کا زمانہ 40 سالوں پر چھایا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں آسیاں از امام معصومم خجل و شرمسار می بینم، یعنی گناہوں گاروں کو میں اس امام معصوم سے شرمندہ و شرمسار دیکھ رہا ہوں۔ غازی دوست دار دشمن کش ہمدم و یار غار می بینم، اس امام علی مقام کی یہ صفات ہوں گی، وہ غازی دوست دار اور دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہوگا۔ زینت شرع و رونق اسلام محکم و استمار بی بینم، شریعت کی زینت اور اسلام کی رونق محکم اور مضبوط ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سارے کام پسر موت کے ہیں، اس مسلم موت کے ہیں، اس ذکی غلام کے ہیں۔ آگے وہ فرماتا ہے گنجے کسرا و نقد سکندر ہما باروئے کار می بینم، کسرا ایران کے خزانے اور اسکندر کے مال کو استعمال ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو یہ تو اتنی بڑی باتیں اس نعمت اللہ صاحب نے لکھی ہیں اس کے متعلق، وہ جو روحانی فرزند ہے 14ویں صدی کے مجدد کا، جو مسیح موعود کا، مہدی موعود کا، اس کے متعلق اتنی باتیں لکھی ہیں کہ کسرا ایران کے خزانے اور اسکندر کے مال کو استعمال ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو کہاں مال، ہم تو چندوں پر چل رہے ہیں، کہاں مال ہے کسرا کا اور اسکندر کے مال کو کہاں ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں بعد ازاں خود امام خواہد بود بس جہاں را مدار می بینم، کہ اس کے بعد خود امام ہوں گے، دنیا کے ایک بڑے حصے کو انہیں مرکز اور مدار تسلیم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے بہنوں بھائیوں بزرگوں، اب دیکھو کہ جماعت احمدیہ کو کہاں، خلیفہ ثانی کو کہاں کس نے تسلیم کیا تھا زندگی میں۔ یہاں پر اس کے متعلق نعمت اللہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ایک بڑے حصے کو انہیں مرکز اور مدار تسلیم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہم تو پاکستان میں نہ تسلیم کیے گئے، ہمارے ساتھ کیا کیا ہو گیا، اور ان کے بعد ہوا ہے، اور ان کی جو جانشین تھے ان کی اولاد تھی۔ آگے وہ فرماتا ہے الف ہے میم و دال می خانم نام آن نامدار می بینم، میں انہیں الف ہے میم و دال پڑھتا ہوں، یعنی احمد، اور ان کا نام گرامی بہت مشہور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے میرا صاحب کو فرمایا تھا کہ قومیں اس سے برکت پائیں گی اور وہ دنیا کے کناروں سے شہرت پائے گا۔ اس کے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب 10 دسمبر 1983 میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ خبر دے دی ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد، تو پھر 1984 میں جب میں آ گیا اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مشن سونپ دیا اس کے مطابق اب میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ 1984 کی بات ہے، مجھے آغاز کی بات ہے، مارچ اپریل کی ہوگی غالباً، یہ اندازہ ہے میرا۔ تو میں ایک خواب میں دیکھتا ہوں، ایک دن رات کو خواب دیکھتا ہوں کہ میں، یہ چھوٹی سی خواب ہے، میں حضور صاحب کے سامنے کھڑا ہوں، حضرت بانی جماعت صاحب کے آگے کھڑا ہوں، تو حضور صاحب میرا نام پکارتے ہیں۔ آپ صاحب فرماتے ہیں احمد گلنار، یعنی مجھے لگتا ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے کہا تھا، لیکن ایک دفعہ تو یقینی بات ہے، لیکن مجھے شک پڑ رہا ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے میرا نام پکارا۔ میں آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا، حضور فرماتے ہیں صرف میرا نام لیتے ہیں، فرماتے ہیں احمد گلنار۔ آگے وہ کہتا ہے نعمت اللہ صاحب دین و دنیا ازو شود معمور خلق زو بختیار می بینم، دین اور دنیا ان کی سعادتوں اور برکتوں سے بھر جائے گی، اور مخلوق خدا ان کی وجہ سے بہت سعادت مند اور بختور ہو جائے گی۔ وہ تو اس کے آنے کے بعد تو یہ سارا باتیں ہوں گی، اور آسم کی پیشی کے مطابق جب وہ مسیح موعود آئے گا تو وہ بھر کے دے گا، لوگوں کو مال و دولت بھی دے گا، وہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ تو اب دیکھیں کہ مہدی صاحب کا بھی زمانہ میں چلا گیا، اگر خلیفہ ثانی مسلم موعود تھے، وہ ذکی غلام تھے، وہی پس موعود تھے، وہ بھی چلے گئے، ان کے جانے کو بھی غالباً 48 سال کے قریب عرصہ ہو گیا ہے۔ تو وہاں پہ تو ہم تو بس اپنے جماعت کو اپنی چندوں پہ ہم نے چلایا ہوا ہے، کہاں پہ ہم نے کسی کو مال کیا دینا ہے۔ آگے فرماتا ہے وہ
مہدی وقت و عیسیٰ دوراں ہر دورہ شہسوار می بینم، میں وقت کے مہدی اور زمانے کے عیسیٰ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دونوں اپنے زمانے کے شہسوار ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ یہ اسی ذکی غلام کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، مسلم موت کے متعلق بات، اس میں مہدوی شان بھی ہوگی اس میں، اور عیسوی شان بھی وہ رکھتا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں این جارا چو مصر نگرم عدل او را حسار می بینم، میں اس دنیا کو ایک شہر کی طرح دیکھ رہا ہوں اور اس کے عدل کو قلعہ بنتے دیکھ رہا ہوں، یعنی اس کے زمانے میں گلوبل ولیج بن جائے گی پوری دنیا۔ آگے فرماتا ہے کہ ہفت باشد وزیر سلطانم ہمارا کامگار می بینم، میں بادشاہ کے 7 وزیر ہوں، میرے بادشاہ کے 7 وزیر ہوں گے اور میں تمام کو کامیاب اور کامران دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے برکف دست ساکی وحدت بادائے خوشگوار می بینم، اس ساکی وحدت کے ہاتھ کی ہتھیلی پر خوش مزہ اور خوشگوار شراب کا جام دیکھ رہا ہوں۔ ساکی وحدت مراد یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ جو میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ورچوئس گاڈ ایک اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ بخشا ہے، اس میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں لوگوں کو کہ خدا ہے اور وہ نیکی ہے اور وہ ون ہے، دیون ہے، وہ ایک ہے۔ اس میں توحید کا بڑا کھلا طریقے سے لوگوں کو علمی رنگ میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ اس علمی نظریہ یا الہی نظریہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس ساکی وحدت کے ہاتھ کی ہتھیلی پر خوش مزہ اور خوشگوار شراب کا جام دیکھ رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں تیغ آہن دلاں زنگ زدہ کندہ بے اعتبار می بینم، فولاد جیسے مضبوط دل رکھنے والے لوگوں کی تلوار کو میں زنگ زدہ، کند اور بے اعتبار دیکھ رہا ہوں، یعنی آہن دل لوگ بھی بیکار ہو کر رہ جائیں گے۔ آگے وہ فرماتے ہیں گرگ بامیش شیر باہو در چرا بقرار میں بینم، بھیڑیا اور بھیڑ، شیر اور ہرن کو چراگاہ میں بے خوف و خطر دیکھ رہا ہوں، یعنی کمال درجے کا امن و سکون ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، جماعت احمدیہ ہو یا پورا عالم اسلام ہو، یہ کیا ہے؟ کیا امن ہے اس وقت دنیا میں، عالم اسلام میں؟ آگے وہ فرماتا ہے ترک ایار سست می نگرم خسم او در خمار می بینم، چلاک ترکوں کو سست دیکھ رہا ہوں، اس کے دشمن کو خامور آلودہ دیکھ رہا ہوں۔ آخری شعر ان کا یہ ہے کہ نعمت اللہ نشست بر کنجے از ہمہ بر کنار می بینم، نعمت اللہ کو سب سے الگ تھلگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھتے اور سب سے کنارہ کش ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو ان کا قصیدہ ہے، یہ وہ پس موعود ہے جس کے متعلق نعمت اللہ صاحب فرما رہے ہیں میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو بتاتا ہوں یا ان کو واضح رہے کہ 1 صدی قبل حضرت مہدی و مسیح موعود السلام بھی آئے اور چلے گئے اپنا زمانہ گزار کر اور اپنا مقصد کی تکمیل کر کے۔ اسی طرح جناب خلیفہ ثانی صاحب کو بھی اپنے دعویٰ مسلم موعود کے ساتھ 52 سال جماعت احمدیہ کی قیادت کر کے رخصت ہوئے، قریباً نصف صدی ہونے والی ہے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب پس موعود یعنی مسلم موعود تھے تو مذکورہ بالا قصیدہ میں جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے اس میں سے تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو باتیں نعمت اللہ صاحب نے فرمائی تھی وہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ اس وقت احمدیوں اور دیگر عالم اسلام کی حالت جتنی ناگفتہ بے ہے، اس سے پہلے شاید ہی کسی زمانے میں ایسی ناگفتہ بے حالت ہوئی ہو۔ کیا جماعت احمدیہ کی موجودہ حالت اور عالم اسلام کی موجودہ قسم پرسی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، جس روحانی فرزند کی بشارت دی گئی تھی اور جس پس موت کی بشارت دی گئی تھی، جس سے قوموں نے برکت پانی ہے اور جس نے زمین کے کناروں تک شہرت پانی ہے اور جس کے وجود میں نعمت اللہ ولی کے الہامی اشعار کے مضامین نے پورا ہونا ہے، وہ ابھی تک دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوا۔ اب میں پچھلا جو راہ ہدا تھا 16 فروری 2013 کو جو جماعت احمدیہ کے MTA پر پروگرام کیا گیا تھا، اس کے متعلق میں چند باتیں عرض کروں گا۔ مورخہ 16 فروری 2013 کا راہ ہدا پروگرام میں پیش کی مسلم موعود میں موعود ذکی غلام سے متعلقہ الہامی الفاظ
کہ اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا کہ متعلق بات چیت کی گئی تھی، پچھلا جو ہوا تھا نا۔ پروگرام کے آغاز میں پروگرام کا جو ماڈریٹر تھا یعنی میر مجلس جناب آصف محمود صاحب جناب نصیر احمد قمر صاحب سے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سوال جو اٹھتا ہے جب بھی پیشگوئی مسلم موت کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ثابت کیا جائے، یا جماعت احمدیہ اس بات کو کیسے ثابت کرتی ہے کہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ سوال تھا ان کا نصیر احمد قمر سے، اور نصیر قمر پھر جواب دیتے ہیں، سنیے۔ میر مجلس جناب آصف محمود صاحب کے سوال کے جواب میں نصیر احمد قمر صاحب فرماتے ہیں، یہ سنیے، وہ کہتے ہیں اس کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، وہ یہ محاورہ بولتے ہیں، یہ تو ایک ایسی کھلی حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں جس کا وہ انکار ممکن نہیں ہے اگر انسان تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے اور اس وجود کے ذریعے سے جس طرح اس پیشگوئی کا ظہور ہوا ہے اس پر نظر ڈالے۔ سامعین کرام، یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس محاورہ کا یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب، اس محاورہ کا اطلاق سورج پر تو ہو سکتا ہے، آفتاب پر تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سورج کو اپنی مادی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پیشگوئیوں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کی جانچ پڑتال کیا کرتا ہے ان پر اس محاورے کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پیشگوئیوں کے سلسلے میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ملہم جس پر پیشگوئی نازل ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی لا علم رکھتا ہے۔ چہ جائے گا پیشگوئیوں کے معاملہ کو سورج سے تشبیہ دی جائے۔ نصیر قمر صاحب، یہ جو محاورہ آپ نے بولا ہے یہ قطعی طور پر آپ نے غلط بات کی ہے، کیونکہ سورج تو ہم سب دیکھ سکتے ہیں، آنکھیں ہماری مادی ہیں، ہم پتہ چل جاتا ہے، لیکن پیشگوئیوں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا پروگراموں میں بیٹھ کر اس طرح لوگوں کو گمراہ نہ کریں، سچی باتیں بتایا کریں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ پیشگوئیوں کو معاملہ کو سورج سے تشبیہ نہ دی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے نا کہ بعض اوقات پیشگوئی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ملہم کو بھی پیشگوئی کی حقیقت سے لا علم رکھتا ہے، تو ہم ان پیشگوئیوں کو آفتاب کس طرح قرار دے دیں۔ حضور فرماتے ہیں اس سلسلے میں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں نہیں داخل ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وہی نازل ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں، وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ نصیر صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، آپ تو پیشگوئیوں کو آفتاب کی طرح قرار دے رہے ہیں، جبکہ حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور زمین و آسمان کا پڑ گیا نا فرق۔ آفتاب تو ایک کھلی بات ہے، چیز ہے، ایک وجود ہے، پیشگوئیاں تو ایک ایسی مخفی چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشیں رکھی ہوتی ہیں اور بہت ساری پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا، مومنوں کا امتحان لیتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعد اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے، مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر حضور کے یہ الفاظ ہیں۔ اب نصیر صاحب سمجھ جائیں اور باقی احمدی بھی سمجھ جائیں کہ ہم پیشگوئیوں کے سلسلہ کو، معاملہ کو آفتاب آمد دلیل آفتاب کی طرح قرار نہیں دے سکتے، یہ سب غلط بات ہے اور غلط بیانی ہے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں پیشگوئی سلسلے میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام
پیش گوئی کو عورت سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں دراصل پیش گوئیاں حاملہ عورت سے مشابہت رکھتی ہیں، اور مثلا ہم ایک حاملہ عورت کی نسبت یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ضرور ہے، اور یقیناً وہ 9 مہینے اور 10 دن کے اندر اندر پیدا بھی ہو جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا شکل رکھتا ہے اور اس کی حالت جسمی کیسی ہے اور اس کے نقوش چہرہ کس طرز کے واقع ہیں، اور لڑکا ہے یا بلا شبہ لڑکی ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 308۔ میں احباب جماعت سے پوچھتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں کہ پیشگوئی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ وہ ایک حاملہ عورت کی طرح ہوتی ہیں، اور اس سے یہ تو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس عورت کے بچہ پیدا ہوگا 9 مہینے 10 دن کے اندر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لڑکا ہوگا لڑکی۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کہ ہم پیشگوئیوں کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، یہ آفتاب کی طرح ان کا معاملہ ہوتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور آپ کو آج تک اسی طرح جھوٹ بول بول کے گمراہ کیا گیا ہے۔ آگے نصیر احمد قمر صاحب فرماتے ہیں، میں اس کے یہ الفاظ بولتا ہوں جو انہوں نے بولے تھے اس جواب کے سلسلے میں، جو میر مجلس آصف محمود صاحب نے وہ خلیفہ ثانی کے بارے میں یہ کیا تھا کہ ہم کیسے ثابت کرتے ہیں یا جماعت کیسے ثابت کرتی ہے کہ وہ مجھ سے موعود ہوئی تھے۔ وہ جواباً کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ پیشگوئی فرمائی تھی، اور خود حضور اسلام نے اس پیشگوئی کا اطلاق حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی جو بعد میں بنے ان پر اس کا اطلاق فرمایا۔ آپ کی تحریرات میں بڑی وضاحت سے یہ بات موجود ہے کہ آپ اس یقین پر قائم تھے کہ یہی معمود جو آپ کے فرزند ہیں یہی وہ پسر موعود ہیں۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ سب بات کہ حضور صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، یہ سب غلط بات ہے، یہ سراسر ایک جھوٹ ہے جس میں کوئی بھی حقیقت نہیں۔ میں لوگوں کو کہوں گا خطبہ جمعہ میں، اس میں میں اتنی تفصیل نہیں بتا سکتا، 1 گھنٹے میں کچھ نہیں بتا سکتا، مختصر سی میں بات کروں گا کہ لوگ میرا اس ضمن میں مضمون نمبر 30 سبز اشتہار کی روشنی میں پیشگوئی مسلم موعود کی حقیقت وہ پڑھیں، اور دوسری میں یہ بات بتاتا ہوں کہ کہیں کسی جگہ پہ بھی حضور حسین نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق ان کے متعلق نہیں فرمایا کہ وہ مسلم موعود ہیں۔ یاد رکھیں سامعین، حضور صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے 2 بچوں کے متعلق ذکی غلام یا مسلم موعود ہونے کا گمان کیا تھا۔ وہ دونوں لڑکے کون تھے؟ ایک تھا بشیر احمد اول۔ جب حضور صاحب نے آپ کو یہ قرار دے دیا کہ مولود مسعود کا نام دیا، تو وہ بیٹا یعنی مولود مسعود سے مراد یہ تھی کہ حضور صاحب اس کو مسلم موعود سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے علم میں وہ نہیں تھا مسلم موعود، اللہ نے اسے وفات دے دی۔ دوسرا بیٹا جو تھا حضور صاحب کا وہ تھا چوتھا لڑکا حضور صاحب کے بقول صاحبزادہ مبارک احمد، جس کے متعلق حضور صاحب کو یقین تھا کہ یہی میرا وہ لڑکا ہے جو مسلم موعود ذکی غلام ہوگا۔ وہ بھی اس کے بعد وہ پیدا ہوا، بڑھتا رہا، لیکن 16 ستمبر 1907 کو وہ بھی فوت ہو گیا۔ جس دن فوت ہوا مبارک احمد اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس مسلم موعود کی ایک علامت ہے اس کا حلیم ہونا۔ اس سلسلہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوا انا نبشرک بغلام حلیم، جس دن مبارک احمد فوت ہوا تھا۔ پھر اگلے ماہ یعنی اکتوبر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل مبارک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو مبارک احمد کا مسیر ہوگا۔ اور آگے پھر 6-7 نومبر 1907 کو آخری الہام جو تھا وہ نازل ہوا ذکی غلام کے متعلق، سأحب لک غلام ذکیا رب حبلی ذریۃ طیبۃ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ آگے ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ عید تو ہے، آمدن عید مبارک عبادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری الہام تھا۔ حضور صاحب نے جن 2 اپنے بیٹوں کو مسلم موعود، مولود مسعود یا مولود موعود سمجھا، جن کے متعلق ان کے دل میں پیدا ہوا کہ یہی وہ مسلم موعود، یہی وہی پسر موعود ہے، وہ دونوں فوت ہو گئے۔ اور پہلے لڑکے بشیر احمد اول کے بعد جب وہ فوت ہو گیا تو حضور صاحب نے بعد ازاں
3 بیٹے آپ کے علیہ السلام کے پیدا ہوئے، بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد۔ ان تینوں بیٹوں کے نام بطور تفاول رکھے۔ ان میں سے کسی کو بھی حضور صاحب نے نہ مولود مسعود کہا، نہ مولود مود کہا، نہ مسلم مود کہا۔ یہ جو نصیر صاحب فرما رہے ہیں کہ حضور صاحب نے، حضرت مسیح موعود نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی تحریرات میں بتایا ہے کہ بشیر الدین محمود ہی وہ مسلم مود ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں جماعت احمدیہ کو کہ جناب نصیر احمد قمر اگلے جو پروگرام ہے ان کا وہی مسلم مود، پیشگوئی مسلم مود کے متعلق ہوگا، اس میں وہ بتائیں حوالے کہ کہاں کہاں حضور صاحب نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ بشیر الدین محمود احمد ہی وہ پسرے مود ہے یا مسلم مود ہے یا وہ ذکی غلام ہے۔ کہیں ایک جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ میں آپ لوگوں کے آگے بتاتا ہوں، اس وقت میں آپ کے آگے 2 حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ حوالے جو ہیں بشیر احمد اول کے وفات کے موقع پر حضور صاحب نے ایک حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر ایک رسالہ لکھا تھا۔ اس میں حضور صاحب نے اس رسالے کو چونکہ یہ سبز برقوں پہ چھپا تھا اس لیے سبز اشتہار کا نام دے دیا گیا جماعت میں نا۔ اس میں حضور صاحب نے 2 ایک ایسے حوالے حاشیے میں موجود ہیں جس سے تھوڑا سا شبہ پڑتا ہے، اور جماعت احمدیہ کو جو بھی اس وقت جس پھنس گئی ہے، جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے پیشگوئی مسلم مود کے سلسلے میں، وہ یہ 2 ہی حوالے ہیں حاشیے میں جو حضور صاحب نے سبز اشتہار میں کہے تھے۔ میں وہ پڑھتا ہوں، اس کے متعلق پھر میں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں سبز اشتہار کی حاشیہ میں، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ دیکھو حضور صاحب اس وقت بھی قائم ہے اس بات پر کہ وہ ذکی غلام جو بریکٹ میں حضور صاحب نے لکھا تھا لڑکا، وہ اس پر بھی وہ قائم ہے اس وقت تک کہ وہ میرا لڑکا ہوگا، تبھی وہ 2 لڑکے کہہ رہے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اب یہاں سے شک پڑ رہا ہے کہ وہ جو ذکی غلام ہے وہ دوسرے بشیر کے متعلق وہ حضور صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ہوگا، پسرے مود ہوگا، وہ مسلم مود ہوگا۔ اگلا اسی حاشیے میں سبز اشتہار کے حاشیے میں دوسرا حوالہ یہ ہے جو جماعتی احمدیہ کے علماء جو عام طور پر پڑھتے ہیں اپنی تقریروں میں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ حوالہ میں پڑھتا ہوں۔ اور حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم مود کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسرے متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم مود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلم مود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوبارہ نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا، اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرز التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارحاص تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا۔ یہ جو پہلا حوالہ پڑھا ہے میں اس کا میں اقتباس پڑھا ہے، اس کا یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ، اور یہ بھی دوسرا حوالہ جو ہے وہی ہے، وہ رسالہ ہے، اور اس کا حاشیے میں صفحہ ہے 467۔ میں یہ ان دونوں حوالوں سے شبہ پڑتا ہے کافی حد تک بھی حضور صاحب کا یہ گمان تھا کہ میرے 2 لڑکے تھے جن کی بشارت ہوئی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں، ان میں سے بشیر اول فوت ہو گیا، اور دوسرا لڑکا جو ہے وہ بشیر ثانی ہے۔ دوسرا کون تھا پیشگوئی مسلم مود میں؟ وہ ذکی غلام تھا۔ اب ذکی غلام کے متعلق اس میں شک پڑ رہا ہے یا خیال ہو رہا ہے حضور صاحب کے ان سبز اشتہار کے حوالوں سے جو حاشیہ میں لکھے گئے ہیں کہ وہ ذکی غلام بشیر الدین محمود ہوگا جو بشیر ثانی کے طور پر پیدا ہوا، لیکن وہ نہیں تھا۔ میں بتاتا ہوں، آگے آپ سنیے بات۔ اب جب 12 جنوری 1899 کے دن یہ دوسرا بشیر یا بشیر ثانی یعنی مسیل بشیر احمد اول پیدا ہوا، سامعین کرام اب میری بات غور سے سننا، یہ جب یہ پیدا ہوا تو کیا حضور صاحب نے اس کو پسرے مود یا مسلم مود قرار دیا تھا جیسا کہ انہوں نے سبز اشتہار کی حاشیہ میں فرمایا تھا کہ وہ دوسرا لڑکا میرا بشیر ثانی ہوگا؟ کیا قرار دیا تھا اس کو مسلم مود؟ تو جواباً عرض ہے کہ حضور صاحب نے سبز اشتہار میں بیان فرمودہ اپنے الفاظ کے برخلاف، جن کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں، بشیر ثانی کا نام صرف بطور تفاول رکھا تھا،
لیکن اسے پس موت یا مسلم موت قرار نہیں دیا تھا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشتہار تکمیل تبلیغ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود رکھا گیا ہے۔ دیکھو جی، تفاول کے طور پر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور حضور فرماتے ہیں اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدائے عز و جل اس اذن کو ختم نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کر لے۔ مجھے ایک خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ ہے زیر دور آمدہ۔ پس اگر حضرت باری جلا شانہ کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں، جس کا نام بطور تفاول بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے، ظہور میں آئی، تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو، ورنہ بفضل ہی تعالیٰ دوسرے وقت پر آئے گا۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 تا 192 حاشیہ۔ اب دیکھیں حضور صاحب نے یہ جو سبز اشتہار کے حاشیے میں باتیں کہی تھیں، ان کے برخلاف حضور صاحب بشیر الدین محمود کی پیدائش کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا نام تفاول کے طور پر رکھتا ہوں۔ اگر وہ باتیں سبز اشتہار میں جو حضور صاحب نے فرمائی تھیں وہ اگر الہامی ہوتی اور قطعی ہوتی تو حضور صاحب اس بیٹے کی بشیر الدین محمود احمد یا بشیر ثانی کی پیدائش پر یہ کہتے کہ یہی وہ لڑکا مسلم موعود ہے، یہی وہ پس موعود ہے۔ وہ تو کہہ نہیں رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا نام بطور تفاول رکھ رہا ہوں، اور کامل انکشاف کے بعد لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہی لڑکا موعود ہے یا کوئی آئندہ کو پیدا ہونے والا کوئی لڑکا ہے۔ اور اسی اشتہار میں انہوں نے اپنی خواب کا ذکر فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ یہ مسلم موعود فخر رسول قرب تو معلوم شد، یہ رسولوں کا فخر بھی ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضور صاحب نے بشیر الدین محمود احمد کے متعلق اپنی کسی تحریر میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مولود مسعود، یہ میرا بیٹا مولود موعود یا مسلم موعود ہے یا پس موعود ہے۔ ہاں، 2 بیٹوں کو فرمایا تھا، بشیر احمد اول اور صاحبزادہ مبارک احمد، اور دونوں ہی وہ لڑکے جن کو حضور صاحب نے قرار دیا مسلم موعود کے اشارے دیے، جن کے متعلق قطعی طور پر وہ دونوں ہی وفات پا گئے۔ اور اس کے بعد حضور صاحب نے کسی بیٹے کے متعلق نہیں کہا تھا، اور پھر حضور صاحب کے گھر میں یہ ذکی غلام پیدا ہی نہیں ہوا، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس پیش گوئی جو ہے ذکی غلام کے متعلق، پس سے متعلق حضور صاحب کی اولاد سے ہی اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دی۔ وہ جو بشارت کا سلسلہ ہے وہ 1499 کے بعد بھی جاری رہتا ہے، تو حضور صاحب کے گھر میں 14 جون 1899 کے بعد کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی۔ دس مینس کہ یہ پیش گوئی جو ہے پس موعود کی، مسلم موعود کی، حضور صاحب کی اولاد سے نکل کر، لڑکوں سے نکل کر جماعت احمدیہ میں ان کی ضروریت میں آ گئی۔ اب یہ اللہ کا کام ہے کہ جس کو چاہے وہ بنائے، لیکن حضرت مسلم موعود کا کوئی بھی لڑکا پس موعود یا مسلم موعود نہیں تھا، نہ ہو سکتا ہے ان الہامات کے مطابق جو حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ اگر وہ الہام سچے ہیں، حضرت مرزا صاحب سچے ہیں، تو مرزا غلام علیہ السلام مسیح موعود کا کوئی بھی لڑکا مسلم موعود اور پس موعود نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ہوں، تو وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے تھے، ان کے الہام بھی جھوٹے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے جو آسم پر نازل ہوا، جس کو اللہ نے خود فرقان اور میزان قرار دیا ہوا ہے۔ تو میں یہ مختصر باتیں تھیں، میں نے اس کے متعلق چند باتیں عرض کی ہیں۔ خطبات میں نے بہت لمبی بات کرنی تھی، لیکن میں تھوڑے وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تفسیر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، خلیفہ ثانی صاحب نے لکھی، اس کی باتیں میں اگلے خطبہ میں کہوں گا، لیکن میں اشارتاً کہتا ہوں کہ تفسیریں لکھنا اور کام ہے، جبکہ قرآن کریم کا علم ملنا ایک اور بات ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب نے تفسیر لکھی تھی، اس میں بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ انہوں نے لکھی تھی یا علماء نے لکھی تھی۔
میں مان لیتا ہوں کہ انہوں نے لکھی تھی، کتابیں بھی ساری انہوں نے لکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تفسیر لکھ کر بھی مفسر کو مسلم موعود نہیں ہو جایا کرتے۔ مسلم موعود وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دیتا ہے، اور جیسے میں کہہ چکا ہوں، علم ملنا قرآن کا ایک اور بات ہے، اور تفسیریں لکھنا ایک اور بات ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، بلکہ قرآن کی آیات کو اپنی کتابوں میں، اپنے مضامین میں ان کے متعلق لکھا ہے، تشریح کی ہے، جبکہ آپ علیہ السلام کو قرآن کا علم دیا گیا تھا، اور اسی طرح اس عاجز کو بھی قرآن کا علم دیا گیا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تفسیر لکھوں قرآن کی، کیونکہ اتنا کام ہے، اور اس قسم کی صورتحال ہے میری، جیسے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تھی کہ سب کام انہوں نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں، میں نے بھی سب کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے ضرور تفسیر بھی لکھتا، لیکن چونکہ کام دوسرے زیادہ ضروری ہیں، اس کے لیے اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، میں اس لیے تفسیروں کو منظم طور پر لکھ نہیں سکتا۔ ہاں، قرآن کی آیات ہیں، ان کا میں اپنے مضامین میں، کتابوں میں ذکر کرتا ہوں، اور اپنے رنگ میں اس کی تشریح بھی کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ علم کے ملنے کی، حضور اسلام کو مثال دیتا ہوں کہ حضور اسلام کو قرآن کا علم اس سے ملا تھا کہ پوری امت کا عقیدہ تھا کہ حیات مسیح علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، جبکہ اللہ نے حضور اسلام کو، مرزا غلام صاحب کو علم دیا کہ نہیں، قرآن اس ہر انسان کو وفات دیتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ قرآن کا علم تھا جو حضرت مہدی علیہ السلام کو ملا، انہوں نے تفسیریں نہیں لکھی، لوگوں کو قرآن بتایا، علم دیا۔ ایسے ہی مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں آج تک پیش ہوئی رہی ہے، میرے سے پہلے علماء دھواں دار تقریر کرتے ہیں، خلیفہ ثانی مسلم موعود ہے، مسلم موعود خلیفہ ثانی صاحب کرتے ہیں تقریر، میں مسلم موعود ہوں، وہ دعوے حلفن کرتے رہے۔ خدا نے مجھے بتایا ہے، یہ قرآن کا علم ہے، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اے عبدالغفار، ان لوگوں کو بتا دے کہ وہ مبشر الرحمات جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیے تھے قرآن کریم کی روشنی میں، کیونکہ قرآن کریم خبر دیتا ہے کہ جب میں کسی اپنے نبی کو، ولی کو، کسی لڑکے کی بشارت دیتا ہوں تو وہ لڑکا بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، بشارت کے وقت وہ موجود نہیں ہوتا، بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت زکریا علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کی مثالیں دے کر سمجھایا۔ جب ان کو بشارتیں ملی لڑکوں کے متعلق، انہوں نے بحث کی فرشتوں سے کہ ہمارے ہاں لڑکے کیسے پیدا ہو جائیں گے، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے تو اب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بحثیں کرتے تھے ان کے ہاں لڑکا نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں کو بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، وہ اس کی سنت ہے، اور اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کہ جب کبھی وہ اپنے برگزیدہ بندے کو، کسی لڑکے کی، کسی غلام کی خبر دیتا ہے تو اس وقت وہ غلام نئی دنیا میں ہوتا، بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا کہ یہ ذکی غلام تو مرزا غلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس کی بشارت 1881 سے شروع ہو کر 1907 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتی ہے، وہ بشارتیں ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ جب بشارت ہوتی ہے تو وہ وجود دنیا میں نہیں ہوتا، تو ذکی غلام کیسے ہو گیا؟ 6-7 نومبر 1907 اس وقت کیسے پیدا تھا؟ نہیں تھا وہ پیدا، اس نے اس کے بعد پیدا ہونا تھا۔ یہ وہ قرآن کا علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا، اور باقی جماعت احمدیہ کے مولوی کہتے پھر رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ جناب عبدالغفار جمبا واحد وہ بندہ ہے جس نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ وہ واحد بندہ باقی میں ہی ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے قرآن کا علم دیا ہے، پہلے لوگوں کو نہیں تھا اس بات کا پتہ۔ یہ ہے وہ قرآن کا علم جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، نبیوں کو دیتا ہے، ولیوں کو دیتا ہے، اپنے مجددین کو دیتا ہے۔ تفسیریں لکھنا ان کا کام نہیں ہوتا۔ تفسیریں آج اگر دیکھیں تو ہزاروں مفسر ہیں عالم اسلام میں، کیا وہ سارے ہی مفسر جو تھے وہ مجدد تھے؟ بن سکتے تھے؟ اور تفسیر کے متعلق میں بتاتا ہوں، کبیر کے متعلق، یہ سب سے پہلے تو یہ فخر الدین رازی صاحب نے لکھی، وہ بہت بڑا عالم تھا اپنے وقت کا، اور اس نے بڑی مفصل تفسیر لکھی جس کی 38 جلدیں ہیں، مکمل تفسیر ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب کی تفسیر یاد ہی ہے۔ اگر تفسیریں لکھنے کے ساتھ یا تفسیر کبیر لکھنے کے ساتھ کوئی مسلم موعود یا کوئی مجدد بن سکتا ہوتا تو پہلے سب سے پہلے فخر الدین رازی کو ہمیں مجدد ماننا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اس نے بڑے فلسفہ پہ اور دینیات پہ کتابیں لکھی ہیں، اور بڑا جید عالم تھا۔ خلیفہ ثانی صاحب کی تفسیر ہی نامکمل ہے، وہ آدھی ہے تقریباً، اور اس کے متعلق بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ علماء نے لکھی ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں نہ کریں کہ تفسیر کبیر لکھی تو بہت ہو گیا۔ میری مثالیں دی ہیں پچھلے پروگرام میں، وہ میرے مجلس نے یہ کہہ کر انڈائریکٹلی میرا نام نہیں لیا کہ جناب
ریفارمر کا دعویٰ کرنے والے خلیفہ ثانی صاحب کے ترجمہ استعمال کرتے ہیں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں اس سلسلے میں بھی کہ دیکھو میں بڑا صاف طور پر لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے عربی کا کوئی علم نہیں. دیکھو مجھے میں ایسے حالات میں پیدا ہوا، وہاں پہ رہا میرا بچپن کہ جہاں مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں تھا. مجھے کسی انسان نے قرآن کریم ناظرہ بھی نہیں پڑھایا. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے. ایک ایسا انسان جو ان پڑھ دین کے معاملے میں تھا، عربی کے معاملے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے تم جماعت احمدیہ میں سے اس کو چنا اپنی اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے. اور آج وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر قرآن کا بتا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں کہ اس ذکی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا اور پیدا ہونا ہے. اس لحاظ سے قطعی طور پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود غلط ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے حضور السلام کے تمام لڑکوں کو پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت سے باہر کر دیا. اچھا اب یہ جو آپ سمجھتے ہیں جو ترجمے کرنے والے تفسیر لکھنے والے تھے جناب خلیفہ ثانی، ان کو اس بات کا کیوں نہ پتہ لگا. بلکہ میں آئندہ خطبات کا ایک سلسلہ اب شروع ہوگا جس میں پیشگوئی مسلم موعود کے مختلف گوشے آپ لوگوں کے آگے اجاگر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس پیشگوئی کے طے میں کیا کیا باتیں تھیں. اور میں آپ اس خطبہ جمعہ میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جناب خلیفہ ثانی کو پتہ تھا اس بات کا کہ ہم بھائیوں میں سے کوئی مسلم موعود پیشے موعود نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو ثبوت دوں گا آئندہ خطبات میں. لیکن اس کے باوجود جب کچھ خوشنود چاپلوس ٹائپ لوگوں نے، احمدیوں نے، جو دنیا طلب جاہ طلب تھے، انہوں نے بغیر کسی الہام کے، بغیر کسی تحقیق کے ان پر یہ پیشگوئی ٹھونسنی شروع کر دی کہ تم مسلم موعود ہو، تم قدرت ثانیہ ہو، کہ مظہر ہو. تو ان کے بعد ان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہونی شروع ہوئی کہ اچھا مجھے تو لوگ میرے دعوے کے پہلے ہی بنا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ 30 سال کے بعد 1944 میں یہ دعویٰ کیا، جبکہ 1908 میں وہ لکھ چکے ہیں اپنی قلم سے کہ ہم بھائیوں میں سے یہ شخص نہیں ہے، یہ اور کوئی شخص آئندہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا. ہاں وہ اپنے الفاظ میں یہ ضرور کرتے ہیں کہ یہ مسلم کی نسل میں پیدا ہوگا، صلب میں پیدا ہوگا، جبکہ یہ بھی غلط بات ہے ان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکی غلام کے متعلق کوئی وعدہ نہیں ہے حضور السلام کے ساتھ کہ وہ میں 23 صلب سے پیدا کروں گا. صرف لڑکے کے متعلق وعدہ ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. بہت ساری باتیں میں نے کرنی تھی، ایک جاتے میں بتا دیتا ہوں آپ بات کہ دیکھو کہ اگر کچھ لوگ ہوں ایک گھوڑوں کی دوڑ کا ایک میلہ کریں، اس میں ایک آدمی جو ہے وہ اپنے ایک گھوڑا دوڑائے، دوڑ ہو، دوڑ کے بعد یہ قرار دے دیا جائے کہ جناب یہ گھوڑا بہترین گھوڑا، یہ اول آ گیا. تو آپ لوگ سمجھو کہ کیا وہ گھوڑے کی ریس تھی؟ یہ سب جعل سازی ہوتی ہے ایسی کام کرنا کہ ریس کرنا، گھوڑوں کی دوڑ کرنا، گھوڑا ایک ہی دوڑانا اور اس کو اول قرار دے دینا. یہ کوئی ریسیں نہیں ہوتی، یہ جعل سازیاں ہوتی ہیں. گھوڑوں کی ریس تب ہوگی جب مختلف گھوڑے میدان میں آئیں گے اور ان کو دوڑایا جائے گا، پھر پتہ لگے گا کہ بہترین گھوڑا اول گھوڑا کون ہے. ایسے ہی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جماعت احمدیہ قادیان سے یہ طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ ہمیشہ یک طرفہ طور پر خلیفہ ثانی کے متعلق ہمیشہ تقریباً 100 سال ہونے لگا ہے اس بات کو، یک طرفہ طور پر وہ مسلم موعود ان کو منا رہے ہیں، سچا ثابت کرتے رہے ہیں. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ثابت تب ہوگا مسلم موعود جب دو فریق ان کا مقابلہ ہوگا دلیل کے ساتھ. اور جماعت احمدیہ قادیان میر سے پہلے جماعت احمدیہ لاہور کے ساتھ یہ پیشگوئی مسلم موعود کے معاملے میں مباحثے کرتی رہی ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ جو مباحثہ راولپنڈی ہے یہ 20 جون سے 26 جون تک راولپنڈی میں ہوا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جو لاہور ہے ان میں سے کوئی مدعی نہیں تھا مسلم موعود ہونے کا، وہ تو وہ لوگ تھے جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے حضور وسلم کی کتابوں کو پڑھا، اس کے علم کے روشنی میں جماعت احمدیہ قادیان کے ساتھ پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق بات کی. جبکہ جماعت احمدیہ قادیان میں خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ تھا کہ مجھے خدا نے بتایا کہ میں ہی مسلم موعود ہوں وغیرہ وغیرہ. اب سوال یہ ہے کہ اب جماعت احمدیہ میں ایک انسان ہے، یہ آج کھڑا ہوا، جس کو اللہ نے بتایا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب قطعی طور پر مسلم موعود نہیں تھے، اور وہ وجوہات کیا ہیں وہ ان کو بتا دے. میں بتا رہا ہوں، اور وہ تو ہے اور اپنی نشانیاں بتا دے. اب سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان اگر جماعت احمدیہ لاہور سے مباحثہ کر سکتی ہے تو اس عاجز کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتی؟
اگر وہ سچے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ خلیفہ ثانی مسلم موعود ہیں اور یا تھے، تو ان کو اس مباحثہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، بڑی دلیری کے ساتھ میرے ساتھ بات کرنی چاہیے، میرے ساتھیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. کیوں نہیں؟ کیونکہ جب بات ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے. جماعتی احمدیہ لاہور کو یہ علم نہیں تھا کہ خلیفہ ثانی صاحب کس طرح مسلم موعود نہیں ہیں. مجھے اللہ نے علم دیا ہے، اور آپ لوگ 20 سال ہو گئے ہیں، میرا مقدمہ تمہارے سامنے ہے. خلیفہ رابع کے سامنے رہا 10 سال، اب 10 سال ہو گئے ہیں، اوپن سب کے آگے ہے. تو اگر باقی تم سمجھتے ہو کہ خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود تھے تو تم بات کرنے میں کیا حرج ہے اس میں؟ جو شخص غلطی پر ہوگا اس کو ڈرنا چاہیے، اور اس کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیونکہ اس کے لیے بھی ایک بھلا ہوگا اس مباحثے میں، کیونکہ اس کی غلطی رفع ہو جائے گی. اگر میں غلطی خوردہ ہوں تو میری غلطی دور ہو جائے گی، اور اگر تم لوگ غلطی خوردہ ہو خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موعود کے بارے میں تو تمہاری غلطی رفع ہو جائے گی. اور غلطی کا رفع ہونا تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی، جو بھی غلطی خوردہ ہوگا اس کے لیے بھلا ہے، فلاح ہے. کیونکہ وقتی طور پر اس انسان کو جس کی غلطی ظاہر ہوگی لوگوں کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی اس کو رضا ملے گی، اور وہ دیر پا آخرت کا جو عذاب ہے اس سے وہ بچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا فضل اور رحم کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں یہ جو خطبات ہیں یہ سلسلہ میں شروع کروں گا، اور یہ ایک تفصیل ہوگی بہت لمبی پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، وہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا. کیونکہ جب تک اصل مصداق دنیا میں پیشگوئی کے معاملے میں جو ہوتا ہے وہ نہیں آتا، اس وقت تک پیشگوئی کے مخفی گوشوں کو پتہ نہیں لگتا لوگوں کو. لوگ غلطی میں دعوے بھی کر لیتے ہیں، اور لوگ غلطی سے ایسی قسم کے مدعیوں کو مان بھی لیتے ہیں، اور خاص کر جو مدعی پھر خلیفے بھی بن جائیں، وہ جماعتوں کے سربراہ بھی بن جائیں، وہ تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو ماننے کے علاوہ چارہ کر نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں ان خطبات کا سلسلہ شروع کروں گا جن میں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق روشنی ڈالوں گا. آج میں نے صرف 2 چیزوں کی متعلق وضاحت کی ہے کہ یہ جو 2 لڑکے، یہ 2 وجود تھے، ایک لڑکا تھا اور ایک ذکی غلام ہے. ذکی غلام ہی پسے موعود ہے. وہ لڑکا جو ہے جسمانی ایک لمبی اس کی تفصیل ہے، تفصیل میں آئندہ خطبات میں بتاؤں گا، وہ پسے موعود نہیں ہے. اور یہی وہ پسے موعود ہے جس کا نعمت اللہ ولی صاحب نے اس قصیدے میں جس کا ذکر کیا ہوا ہے. میں نے آج اس کے شعر پڑھ کر اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنایا ہے کہ وہ معاملے تو ہوئے ہی نہیں ابھی تک. اس پسے موعود جو ہے وہ تو ایک عظیم و شان انسان ہے جو دنیا میں آئے گا اور دین مصطفیٰ اور عظم مصطفیٰ کو دنیا میں قائم کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ جماعتی احمدیہ قادیان اس ضمن میں پیشگوئی مسلم موعود کے ضمن میں ضرور ایک سٹیپ اٹھائے گی. وہ حق پر ہیں یا غلطی خورتے ہیں، جو بھی ہیں، میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وہ ضرور کریں گے. اور اس طرح پورے احمدیوں کو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا پتہ لگنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، اور وہ ضرور اس کا سٹارٹ کریں گے، آغاز کریں گے. اور اس طرح احمدیوں کو سب کو، جو قادیانی احمدی ہیں، لاہوری ہیں یا اور جماعتوں کے ہیں، ان کو سب کو مایوس نہیں کریں گے جماعتی احمدیہ قادیان والے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہیوں سے بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر بھی چلائے، اور ہمیں سب کو اپنی حفظ و مان میں بھی رکھے. ما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.